السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ سرزمین جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت والی قرار دی آج کس حال میں ہے؟ وہ شام جو قرآن و حدیث میں ذکر کی گئی ہے آج کس بدترین آزمائش سے گزر رہی ہے؟ ناظرین، شام جو ایک وقت میں دنیا کی عظیم ترین تہذیبوں کا گہوارہ تھی آج خون، غم اور تباہی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ سرزمین جو علم، ثقافت اور مذہب کا مرکز سمجھی جاتی تھی آج کیسے جنگ اور مایوسی کا شکار ہو چکی ہے؟ گزشتہ برسوں میں شام میں خانہ جنگی نے جو تباہی مچائی اس کے اثرات اب بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں حکومت نے کئی علاقوں پر دوبارہ قبضہ کیا ہے جس سے لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہو چکے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سرزمین کی تاریخی، ثقافتی اور اسلامی اہمیت کیا ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں شام کی تاریخ، اس کی اسلامی حیثیت اور موجودہ حالات پر تفصیل سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے شام کا مقام اتنا بلند ہے۔ ان تمام حقائق سے آگاہی کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، شام جسے تاریخی طور پر بلاد الشام کہا جاتا ہے، مشرق وسطیٰ کا ایک اہم علاقہ ہے جو موجودہ دور میں شام، لبنان، اردن اور فلسطین پر مشتمل ہے۔ یہ سرزمین تاریخی، مذہبی اور ثقافتی لحاظ سے بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ ناظرین، شام کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ یہاں مختلف ادوار، سلطنتیں اور تہذیبی پروان چڑھی جن میں فینیقی، آرامی، آشوری، بابلی، یونانی، رومی اور اسلامی سلطنتیں شامل ہیں۔ ناظرین، شام کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور یہ سرزمین دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کا مرکز رہی ہے۔ تقریباً 2400 قبل مسیح میں یہاں ایبلا نامی تہذیب موجود تھی جس نے دنیا کے قدیم ترین تجارتی اور تحریری نظاموں میں اہم کردار ادا کیا۔ یہاں سے دریافت شدہ تختیاں ظاہر کرتی ہیں کہ اس تہذیب کا رابطہ میسوپوٹیما اور مصر سے تھا۔ دمشق دنیا کا سب سے قدیم مسلسل آباد شہر ہے جو قدیم تجارتی راستوں کا مرکز رہا ہے۔ فینیشین تہذیب تحریری نظام کی ایجاد اور بحری تجارت کو فروغ دینے کے لیے مشہور ہے۔ تو ناظرین، شام کی قدیم تاریخ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ سرزمین تہذیبی ترقی، علم اور تجارت کا گہوارہ رہی ہے۔ ناظرین، اسلام میں اس سرزمین کو خاص برکتوں والی قرار دیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں شام کی اہمیت کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن آج یہ سرزمین آزمائشوں اور مشکلات کا شکار ہے۔ اسلام میں شام کو ایک مقدس اور برکتوں والی سرزمین کہا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ سورہ 3 میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والتین والزیتون وطور سینین۔ ترجمہ: قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی۔ ناظرین، مفسرین کے مطابق زیتون کا ذکر شام کی زمین کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی فضیلت پر متعدد احادیث ارشاد فرمائی۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے کہ شام برکت والی سرزمین ہے، جبکہ ترمذی شریف میں روایت ہے، خوش نصیب ہے شام والے کیونکہ فرشتے اپنے پروں کو شام پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ اور مسند احمد کی ایک روایت ہے، جب فتنے پھیلے تو ایمان شام میں ہوگا۔ ناظرین، شام کی سرزمین کو انبیاء کرام علیہم السلام سے خاص نسبت حاصل ہے۔ قرآن و حدیث میں اس علاقے کا ذکر متعدد مقامات پر آیا ہے اور اسی بابرکت زمین قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کر کے شام کی سرزمین میں قیام فرمایا۔ آپ کی دعوت توحید کا سلسلہ یہاں بھی جاری رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا مسکن بھی شام کے علاقے میں تھا
جہاں آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تعلق بھی اسی خطے سے تھا۔ آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، جن کا مسکن شام اور اس کے ملحقہ علاقے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر ارض مقدس یعنی شام کی طرف سفر کیا، جو ان کا وعدہ شدہ مسکن تھا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومتی اسی خطے میں قائم تھی، جہاں سے انہوں نے عدل و انصاف کا نظام رائج کیا۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ انبیاء بھی شام کی سرزمین میں مبعوث ہوئی اور اللہ کی دین کی تبلیغ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور دعوت کا مرکز بھی یہی علاقہ تھا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف بلایا اور انجیل کی تعلیمات پیش کی۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے قبل تجارت کے سلسلے میں شام کا سفر کیا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے شام کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا۔ تو ناظرین، شام کی سرزمین تاریخی، مذہبی اور ثقافتی لحاظ سے بے پناہ اہمیت رکھتی ہیں۔ یہاں انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت اور ان کی تعلیمات نے انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ موجودہ حالات کے پیش نظر عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ شام میں امن اور استحکام کے قیام کے لیے مؤثر اقدامات کرے، تاکہ یہ بابرکت سرزمین دوبارہ خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ تو ناظرین، یہ احادیث اور واقعات ہم یاد دلاتے ہیں کہ شام نہ صرف جغرافیائی لحاظ سے اہم ہے، بلکہ روحانی طور پر بھی امت مسلمہ کے لیے برکتوں والی سرزمین ہے۔ ناظرین، اسلامی فتوحات کے دوران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شام فتح ہوا اور یہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ دمشق، جو شام کا دارالحکومت ہے، اموی خلافت کا مرکز رہا اور اسلامی تاریخ میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ یرموک کی مشہور جنگ اسی سرزمین پر لڑی گئی ہے، جہاں مسلمانوں نے شاندار فتح حاصل کی۔ بعد میں یہ اسلامی خلافت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ 636 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے معرکہ یرموک میں اسلامی لشکر کی قیادت کی، جہاں رومی افواج کو فیصلہ کن شکست دی گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق کا محاصرہ کیا اور بالآخر شہر کو فتح کیا، جو شام کی فتوحات میں ایک اہم سنگ میل تھا۔ 637 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں بیت المقدس فتح ہوا۔ انہوں نے خود وہاں جا کر شہر کی چابیاں وصول کی اور امن و امان کی ضمانت دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں شام کی باقی ماندہ علاقے بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بنے، جس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، شام نے کئی عظیم اسلامی شخصیات کو جنم دیا جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ شام کے گورنر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ نے شام میں عدل اور دیانت داری کی مثال قائم کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یرموک کی جنگ میں قیادت کی اور شام کی فتح میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اموی خلافت کے دوران شام اسلامی سلطنت کا مرکز بنا۔ عبد الملک بن مروان نے دمشق میں مسجد اموی تعمیر کرائی، جو آج بھی اسلامی فنی تعمیر کی بہترین مثال ہے۔ ناظرین، یہ شخصیات ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ قیادت میں اخلاص، دیانت داری اور دین کی خدمت ہی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ ناظرین، صلیبی جنگوں کے دوران شام اہم محاذ تھا۔ بعد میں سلطنت عثمانیہ نے شام کو اپنے نظام میں شامل کر لیا اور یہاں امن اور ترقی کا دور شروع ہوا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں شام کی موجودہ حالات پر۔ ناظرین، 2011 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی نے شام کو تباہ کر دیا۔ آج شام ایک آزمائش کا میدان بن چکا ہے۔ گزشتہ دہائی سے جاری جنگ نے اس سرزمین کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور ہزاروں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کیمپوں میں پناہ گزین بچے بھوک سے رو رہے ہیں اور تکلیف میں ہیں۔ خواتین اور بزرگ شدید مشکلات کا شکار ہے۔ سردی کے موسم میں انہیں کمبل تک میسر نہیں اور کئی لوگ بھوک اور افلاس کا شکار ہو کر دم توڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کی بڑی طاقتیں شام کے حالات کو نظر انداز کر رہی ہیں اور اس مظلوم قوم کے لیے انصاف کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔
حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تنازعات نے عوام کو مشکلات میں ڈال دیا۔ عالمی طاقتوں جیسے امریکہ، روس، ایران، ترکی کی مداخلت نے مسئلہ مزید پیچیدہ بنا دیا۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور ہزاروں پناہ گزین دوسرے ممالک میں جا چکے ہیں۔ شام میں بنیادی سہولیات جیسے پانی، بجلی اور صحت کی خدمات تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ جنگ کے نتیجے میں شام کی معیشت برباد ہو چکی ہے۔ لوگ بے روزگاری، مہنگائی اور غربت کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق 60 لاکھ سے زیادہ لوگ شام سے ہجرت کر چکے ہیں اور لاکھوں لوگ بنیادی ضروریات سے محروم ہیں۔ کچھ علاقے جہاں جنگ کم ہو چکی ہے وہاں تعمیر نو کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ حالات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ امت مسلمہ کو اتحاد اور بھائی چارے کی ضرورت ہے۔ ہمیں شام کے مظلومین کی مدد کرنی چاہیے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ ناظرین، یہ تھی شام کی تاریخ اور موجودہ حالات پر ایک مختصر جائزہ۔ کیا آپ کے خیال میں شام کے مستقبل میں امن اور خوشحالی ممکن ہے؟ اپنے خیالات کمنٹس میں ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ شام کے عوام کو سکون، امن اور خوشحالی عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔